آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صلیب کا پیغام. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع اگر مردے کے پاس کھڑا ہو جائے تو اس میں جان آ جاتی ہے. اگر صلیب کے اوپر اپنی جان دے تو پھر اس صلیب میں بھی جان آ جاتی ہے. ہاللیلویا، اس کے چلال کی ضرورت ہے. مسیح یسوع اگر مردے کے پاس کھڑا ہو جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اگر صلیب کے اوپر اپنی جان دیتا ہے تو وہاں پر بھی صلیب میں جان آ جاتی ہے. آئے میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کو ہم دیکھیں گے. اگر آپ لوگ میرے پیچھے پڑیں گے تو میرے خیال میں اور اچھا ہو جائے گا. میرے ساتھ ہے گا، کیونکہ صلیب کا پیغام، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے واسطے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے واسطے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کلام خدا کا پڑھ کر سنا جناب سب کے لیے باعث برکت ہو. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے واسطے کیا ہے جی؟ بے وقوفی ہے. در حقیقت صلیب ہے کیا چیز؟ جب ہم نے دیکھا کہ صلیب کی بات میں کر رہا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ صلیب ہے کیا چیز، دنیا کی نظر میں صلیب ہے کیا چیز. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، دنیا کی نظر میں صلیب جو ہے ایک بے وقوفی ہے. یہ جو صلیب ہم نے لگائی ہے یہ دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ ایک بے وقوفی ہے. دنیا کی نظر میں ایک تمسکرہ ہے. دنیا کی نظر میں ایک ذلت ہے. یونان مقدس میں سے بہت سے یہ حوالے ملیں گے کہ بائبل جو یہ جو صلیب ہے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ اس پر لٹکایا جاتا تھا، اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اسے ذلت سمجھتے تھے، اسے بے وقوفی سمجھتے تھے، اس لیے وہ صلیب سے دور تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پھانسی کا پھندا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے پھانسی کا پھندا جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے؟ بھائی نے بھی دیکھا ہے. کیا ہم گھروں میں پھانسی کا پھندا لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے یہاں پر موت ہوتی ہے. لیکن موت تو صلیب پر بھی ہوتی تھی، بہت سارے لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی. پھر ہم کیوں اس کو گھروں میں لگاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ایسی ضرورت آن پڑی کہ ہم صلیب کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یا اپنے چرچوں میں لگاتے ہیں یا اپنے چھتوں پر لگاتے ہیں؟ اس کا بھی ریزن ہے. جیسے ہی میرے آقا یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی تو پھر اس صلیب میں بھی جان آ گئی. ہاللیلویا. جیسے ہی یسوع نے اس صلیب پر اپنی جان دی، کوئی پوچھتا نہیں تھا صلیب کو کوئی دیکھتا نہیں تھا صلیب کو، لیکن جیسے ہی یسوع نے اس صلیب پر اپنی جان دی تو میرے عزیزو اس بے جان میں بھی جان آ گئی. آج لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، آج ہم اپنے چرچوں میں لگاتے ہیں، لوگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، لوگ اپنے چھتوں پر لگاتے ہیں، کیونکہ آپ اس صلیب میں جان آ گئی ہے، کیونکہ یسوع نے اس پر جان دی ہے. اس کا جو خون ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کا خون زندگی دیتا ہے. اور جیسے ہی جیسے صلیب پر اس کا خون بہتا رہا، صلیب میں جان آنا شروع ہو گئی. لوگ آج صلیب کی عزت کرتے ہیں، لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، لوگ چھتوں پر لگاتے ہیں، لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، ہم چرچوں میں لگاتے ہیں. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے واسطے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں، ہلاک ہونے والوں کے واسطے یہ بے وقوفی ہے. لیکن ہم جو نجات پانے والے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، صلیب دی کس کو جاتی تھی؟ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جو گنہگار ہوتے تھے. زانی لوگ یا ڈاکو یا چور یا ایسے لوگ، ان کو صلیب دی جاتی تھی. اور پھر ہوتا کیا تھا؟ مقدمہ چلتا، انویسٹیگیشن ہوتی، اور اس کے بعد پتہ چلتا کہ یہ آدمی گنہگار ہے، اسے صلیب دے دو. مسیح یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میرے آقا کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اسے عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا، اسے عدالتوں کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ
मेरे अजीजों, जब 72 उलमा दीन के पास मसीह यीशु को लेकर गए, कहा कि ये गुनहगार है, इसे सलीब दो, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि मसीह यीशु बेकसूर है। पता चला मसीह यीशु बेकसूर है, और अदालत ने फैसला दे दिया कि हम इसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं पाते, हम इसे सलीब नहीं दे सकते क्योंकि ये गुनहगार नहीं है। दर हकीकत आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु ने ऐलान किया था, यहूदियों के अंदर एक ऐलान किया। ऐलान यह था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कोई है? मसीह यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कौन है जो मेरी विरासत में गुनाह साबित करे? कौन है जो मेरी मरास के अंदर गुनाह साबित करे? कौन है जो मेरे तुखम के अंदर गुनाह साबित करे? तो यहां पर मेरे अजीजों, सारी दुनिया खामोश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर किसी ने गुनाह नहीं ढूंढा। हाँ, इल्जाम लगाने वाले बहुत थे, इल्जाम तराशी करने वाले बहुत थे वहां पर। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, जितने लोग आए, जितने लोगों ने मसीह यीशु पर इल्जाम लगाया, साबित कोई भी माई का लाल नहीं कर सका। हालेलुया। सबने इल्जाम लगाया, बहुत से लोगों ने। एक दफा क्या हुआ कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे और वहां पर कुछ फरीसी आए, उन्होंने आकर मसीह यीशु से सवाल किया, आका हमें एक बात तो बता, ये जो जजिया है, ये जो टैक्स है, क्या ये बादशाह को देना रुआ है? दर हकीकत वो फंसाना चाहते थे यीशु मसीह को कि ये कोई गलत बादशाह के खिलाफ बात करे तो हम इसे पकड़वा दे। मसीह यीशु ने देखा कि ये लोग मेरे पास आए हैं, मेरी खुशामदीद कर रहे हैं और प्यार से कह रहे हैं कि खुदा तू तो बहुत अच्छा है, और फिर सवाल क्या करते हैं, क्या ये जो जजिया है ये बादशाह को देना चाहिए या नहीं? तो मेरे यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? एक आदमी ने जेब में हाथ डाला, उसने कहा जी मेरे पास एक सिक्का है, और आप बाखूबी जानते हैं कि सिक्के के दो रुख होते हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर सिक्का चलता है, इसके भी दो रुख होते हैं, एक में चांद बना होता है और एक और मेरे ख्याल में आजकल मस्जिद बनी है, यानी दो रुख हैं। तो वहां पर भी क्या था, दो रुख थे। जो माजी के अंदर सिक्का इस्तेमाल हो रहा था, उसके भी दो रुख थे। मसीह यीशु ने कहा कि ये तस्वीर किसकी है? ये जो सिक्के के ऊपर तस्वीर है, ये किसकी है? लोगों ने कहा ये कैसर बादशाह की। तो मेरे आका ने कहा फैसला हो गया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। बड़ा खूबसूरती से लॉजिक में उन्होंने पूछा और लॉजिक में उसने जवाब दिया, फिलॉसफी में उन्होंने पूछा और फिलॉसफी में ही उनको जवाब दिया। वहां पर लोगों के मुंह बंद हो गए। एक और जगह पर मेरे आका पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई। एक ऐसी औरत को यीशु के पास लेकर आए और कहने लगे, ऐ खुदा ये फाहिश औरत है, ये बुरी औरत है, हम चाहते हैं कि तू उस पर फतवा दे, हम चाहते हैं कि तू बता हमें से क्या सजा दे। तो मसीह यीशु मेरे आका जमीन पर झुके और अपने हाथों से कुछ लिखने लगे, और लिखते लिखते क्या कहते हैं, लोगों से कहने लगे, पहला पत्थर वो इस औरत को मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। फिर हुआ क्या, वो लोग भाग गए और मसीह यीशु जमीन पर बैठे हैं, झुके हैं, और जैसे उसने सर को उठाया वहां पर लोग नहीं थे। उस औरत से पूछा कि कहां गए लोग, उन्होंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया? उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे आका ने कहा, जा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं तुझे सजा नहीं देता, लेकिन आज के बाद गुनाह ना करें। आपको बताना यह चाहता हूं कि लोगों ने मसीह यीशु पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई शख्स साबित न कर सका। हर एक शख्स मसीह यीशु के खिलाफ आता रहा, लेकिन कोई भी साबित न कर सका। एक और आपको वाकया बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के पास मरीजों को लेकर आ रहे थे। आप बखूबी जानते हैं
کہ یسوع جہاں پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر رش لگ جاتا. یسوع جہاں پر بیٹھ جاتے اور وہاں پر رش لگ جاتا. یسوع جس جگہ پر جاتے وہاں پر رش لگ جاتا. لوگ بیماروں کو لا رہے تھے. ایک وقت کیا ہوا کہ ایک ایسا آدمی بیمار، مسیح یسوع نے سے کہا چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. کیا کرے؟ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اور پیچھے سے بڑا اعلان کر دیا، کہا جا تمہارے گناہ. یہاں پر آ کر مسئلہ خراب ہو گیا. جیسے اس نے کہا جا تمہارے گناہ معاف ہوئے، وہاں پر پرابلم کیا ہوئی؟ یہودی چلانے لگے یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ تو صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے. یہ کون ہوتا ہے کہ کہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ مسیح یسوع نے جب جانا کہ یہ لوگ بڑبڑا رہے ہیں تو یسوع نے کہا کیوں دانت پیستے ہو، کیوں بڑبڑاتے ہو، کیوں اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہو؟ آسان کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ کہ میں نے 2 کام کیے، اس میں سے آسان کیا ہے؟ کسی مریض کو کہنا، کسی لنگڑے کو یہ کہہ دینا کہ چل اٹھا اپنی چارپائی اور چل پھر، یا یہ کہہ دینا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اس نے کہا بھائیو سنو، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا ہاللویا. لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یسوع پر الزام لگانے کی. لوگ آتے رہے، الزام تراشی کرتے رہے، لیکن میرے آقا ہر جگہ پر بری ہوتے گئے. لوگ الزام لگاتے رہے. آج بھی بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں گا میرے عزیزو، یسوع کی ایسی ہستی ہے جس کے خون سے صلیب میں جان آ جاتی ہے، جس کے خون کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں نئی ہو جاتی ہیں. آمین آمین. ایک ایسا شخص وہاں پر بھی تھا جس نے مسیح یسوع کے حق میں کہا. وہ کون تھا؟ وہ تھا یوحنا استقبالی. جب یسوع مسیح جہاں پر بپتسمہ لیا جا رہا تھا وہاں پر آ رہا تھا تو یوحنا نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے. اس کے چہرے مبارک کو دیکھا، جب اس کے نور کو دیکھا کہ چہرے سے جو نور آ رہا ہے تو لوگوں کو کہنے لگا وہ دیکھو یہ ہے خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو مسیح یسوع کے حق میں کہہ رہا ہے. کہتا یہ ہے جو خدا کا بنا ہے، یہ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے الزام لگایا، لیکن ایک ایسا شخص تھا جو یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا بنا جو ہمارے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے. میرے عزیزو، مسیح یسوع کی ایسی ہستی ہے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا کر اپنے سر پر گناہ لے لیے، ہمارے گناہوں کو اپنے سر پر لے لیا. آج اگر ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے خدا کو باپ کہتے ہیں، یاد رکھے گا کوئی بھی مذاہب کو یہ ہمت حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کو باپ کہے. کوئی کہہ کے دکھائے، ہاں وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے خدا کو باپ کہتے ہیں. یہ درجہ کس نے ہمیں دیا؟ مسیح یسوع نے. اس نے کہا کہ اب تم لے بالغ، اب تم وہ وارا نہیں ہو، اب تم کیا ہو؟ خدا کے کیا بن گئے ہو؟ بیٹے اور بیٹیاں. یہ حق میرے یسوع نے مجھے دیا ہے، یہ حق ہمارے یسوع نے آپ کو دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا کو باپ کہہ لیں. میرے عزیزو، الزام لگتے گئے یسوع پر، یسوع عدالتوں سے بری ہوتے گئے. لیکن ہوا کیا؟ اور یہودی نہیں چاہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی ہونا وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں نا تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. اچھا یہ کام کر رہا ہے. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو لوگ بڑا پسند کریں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کے دل میں یہ بات ہے اچھا ہے کوئی بڑے پیسے آ گئے، پتہ نہیں کتوں لے کے آ گیا. مسیح یسوع بھی ایک اچھا کام کر رہا تھا، اس لیے یہودیوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اس نے کہا تھا، اس نے صاف صاف کہہ دیا، اس نے کہا کہ تم خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے، جانا تو دور کی بات تم دیکھ نہیں سکتے. اس لیے مسیح یسوع کو برے لگتے تھے، اس لیے مسیح یسوع کے وہ خلاف تھے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، یہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے. اس لیے یسوع کے خلاف تھے لوگ. پھر ہوا کیا؟ لوگوں نے دیکھا کہ مسیح یسوع بری ہو گئے ہیں، عدالت نے اسے بری کر دیا ہے.
اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دوسرے بادشاہ کے پاس جائیں گے، ہم بلادوس بادشاہ کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے کہ اسے سزا دے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب اس بادشاہ کے پاس میرے آقا کو لے کر گئے، اس عدالت سے دوسری عدالت میں لے کر گئے، جو مقامی عدالت تھی، جو یہ کہہ لے کہ حکومتی عدالت تھی، اس عدالت کے پاس یسوع کو لے کر گئے تو ہوا کیا؟ رات کو خواب میں اس جو بادشاہ تھا اسے خدا نے دکھایا کہ اسے تو بچ جا۔ اس کی بیوی نے کیا دیکھا کہ مسیح یسوع جو ہے ایک بڑی ہستی ہے، اور صبح اٹھ کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا، بادشاہ کو بتایا کہ یہ گناہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس نہ جائیں۔ پہلے تو اس نے لوگوں کو بلایا، کہا آؤ بھائی لائن میں لگ جاؤ، اور یسوع کو بھی بلایا اور کہا کہ میں اس شخص کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں پاتا، میں اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس نے کہا کہ میں اسے چھوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ لیکن لوگ چلائے، انہوں نے کہا کہ تو اسے صلیب دے، تو اسے لٹکا دے۔ اب ہوا کیا؟ مسیح یسوع گنہگار نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گنہگار کو جب سزا ہوتی ہے تو پھر کیا بیتتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، قومیں جانتی ہیں کہ مسیح یسوع کوئی گنہگار نہیں تھا، لیکن صلیب کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک دوسرے شخص کی وجہ سے۔ ایک ایسا ڈاکو اس کی جگہ پر کہنے لگے کہ تو ڈاکو کو چھوڑ دے، اس ڈاکو کو چھوڑ دے اور یسوع کو صلیب دے دے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پہ اپنی جان دی ہے۔ یسوع نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، یسوع نے میرے بچوں کے لیے اپنی جان دی ہے، یسوع نے میرے خاندان کے لیے اپنی جان دی ہے، یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایسا مسیح یسوع وہ نام جو اعلیٰ نام ہے، جو زمین کے اوپر کسی اور کو نام نہیں دیا گیا، نہ آسمان کے نیچے اور نہ زمین کے اوپر کسی کو یہ نام نہیں بخشا گیا۔ ایسا نام یسوع جس زندگی میں آ جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے وہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، مسیح یسوع صلیب پر ہے۔ مسیح یسوع کہاں پر ہے؟ صلیب پر تھے، اور وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا ان کو معاف کر۔ باپ سے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ وہاں پر بھی حلیم ہے، وہاں پر بھی اپنی حلیمی ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہم حلیم ہیں؟ کیا ہمارے اندر حلیمی ہے؟ مسیح یسوع نے ہمیں حلیم بن کے دکھایا ہے کہ میں حلیم ہوں۔ یہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے واسطے بیوقوفی ہے، لیکن ہم جو مسیح لوگ ہیں، جو مسیح کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ہمارے لیے بڑی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ میرے عزیزو، اس نے کہا کہ ان کو معاف کر، آپ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، بہت سے لوگ یسوع کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم شفا کو ڈھونڈتے ہیں، شفا کہاں ہے، لیکن شافی کا نہیں پتا۔ شافی کون ہے؟ وہ شافی جس نے آپ کی خاطر اپنی جان دے دی، وہ شافی جو کوڑے کھا رہا تھا، وہ شافی جو آپ کے لیے مار کھا رہا تھا، وہ شافی جو صلیب پر لٹک رہا تھا، وہ شافی جس نے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا لیے، وہ شافی جس نے اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوا لیے، وہ شافی جس نے آپ کی خاطر اپنی جان دے دی۔ میرے عزیزو، وہی شافی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک ہی وہ یسوع ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خاموش ہو گئے۔ کیا کبھی ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ مقدسہ مریم میں کیا گزری ہوگی؟ کیا گزری ہوگی جب یسوع کو اس کے سامنے صلیب دے رہے ہوں گے؟ اس وقت کیا ایک کیفیت ہوگی ایک ماں کی؟ بے شک یسوع خدا ہے، یسوع سب کچھ ہے، لیکن ایک عورت نے اسے جنم ضرور دیا تھا۔ کیا کیفیت ہوگی مقدسہ مریم کی جب اس کے سامنے یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی؟ میرے عزیزو، اور صلیب میں بھی جان آ گئی۔ آج لوگ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟
ब्लैक कपड़े पा लेते हैं, काले कपड़े। आपको पता है काले कपड़े क्यों बांधे लोग? जिन्होंने कोई मर जाए, ऐसे ही है ना, मातम करते हैं लोग, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमारा यीशु जिंदा है, मरा नहीं है। उसने औरतों को कहा, जब सलीब दे दी गई 3 दिन के बाद वो जिंदा, उसने कहा कि जिंदों को मुर्दों में, तो हमारा यीशु जिंदा है। हमें इस बात के लिए नहीं रोना चाहिए कि यीशु मर गया। हाँ, उसने कहा कि रोना तो अपने बच्चों के लिए रोवो, अपनी गलतियों पर रोवो कि खुदा मुझे माफ कर दे। आइए अपने सिर को झुकाइएगा, अपने सिर को झुकाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, खुदा तो खुदा तूने मेरी खातिर जान दे दी है। ऐ खुदा तो खुदा मैं तुझसे दूर था, मैं तुझसे दूर थी, तूने मेरी खातिर अपनी जान दी है। ऐ खुदा तो खुदा ऐसा कोई शख्स हो नहीं सकता जो अपने के लिए, अपनों के लिए जान दे। तूने मेरी खातिर अपनी जान दी है। ऐ खुदा तो खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए उसके आगे झुके और कहें, ऐ खुदा तो खुदा ये सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते तो बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन हम जो निजात पाने वाले हैं, हमारे लिए ये तेरी कुदरत है, ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये सलीब हमारे लिए खुशखबरी है। क्योंकि जब तूने जान दी तो ऐ खुदा खुदा इस बेजान में भी जान आ गई। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह कहलाते हैं। ऐ खुदा खुदा हमारी गलतियों को माफ कर। ऐ खुदा खुदा हमें जवानी में खुदा को कबूल करना फरमा, ताकि हम उसे कबूल करें और हर बुराई से बच सकें, हर ऐसे बुरे लोगों से बच सकें, बुरे दोस्तों से बच सकें, बुरे ख्यालातों से बच सकें, ताकि खुदा हम हमेशा जिंदा रह सकें। मसीह यीशु में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।